نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيزوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة اور بلائیں گے جہنم والے جنت والوں کو ان افیزوا علینا من الماء کہ ڈالو ہم پر کچھ پانی او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے قالوا تو اہل جنت جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان دونوں کو یعنی پانی اور کھانے کو کافروں پر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا ان لوگوں پر جنہوں نے ٹھہرایا اپنے دین کو کھیل اور تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے فالیوم ننساہم پس آج کے دن ہم نے بھلا دیا ان کو کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ بھلایا تھا انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا چھٹا رکوع آیت نمبر 50 اور 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کی باتیں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں یعنی آیت نمبر 44 میں ہم نے بھی یہ پڑھا تھا کہ اہل جنت اہل جہنم کو آواز دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پا لیا، تم بتاؤ اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں؟ تو وہ اس وقت کہیں گے کہ بالکل سچے ہیں۔ تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کر کے کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ظالموں پر لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ پھر اصحاب الاعراف کا ذکر ہم نے پڑھا کہ جو اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کو دیکھتے ہیں اور جنت میں گئے تو نہیں لیکن امید ہے کہ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ان کو لے کے جائے گا۔ وہ اہل جنت کو دیکھتے ہیں تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جب اہل جہنم کو دیکھتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ ان ظالموں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ اور وہ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ اہل جہنم سے یوں کہتے ہیں
کہ تمہارا لاؤ لشکر، تمہارا مال پونجی تمہارے کچھ کام تو نہ آیا، بڑا تکبر کرتے تھے دنیا میں، آج خوار ہو رہے ہو دوزخ میں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ ان کو تو کچھ نہیں ملے گا جی، تو غریب لوگ ہیں، آج دیکھو وہ تو عزت کی میناروں پر ہیں۔ انہیں تو کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ تو اہل جنت نے اہل جہنم سے جو باتیں کی پہلے اللہ نے وہ بتائیں، پھر اصحاب الاعراف نے اہل جنت اور اہل جہنم دونوں سے جو باتیں کی وہ بتائیں، اور آج کے سبق میں اصحاب النار یعنی جہنم والوں کا اہل جنت سے جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اہل جہنم جس عذاب میں ہوں گے، جس تکلیف میں ہوں گے، اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے خطرناک جگہ اگر کوئی ہے تو وہ دوزخ ہے۔ بھائی سامنے والے سو گئے میرے خیال میں، جاگ رہے ہیں؟ ہماری طرف بھی تو دیکھو نا، میں نے سمجھا شاید سو گئے۔ تو سب سے خطرناک جگہ کون سی ہے جی؟ دوزخ۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جس نے ساری دنیا کی زندگی عیاشیوں میں گزاری ہوگی اور مزے کے ساتھ دنیا کی زندگی میں رہا ہوگا، اس کو جہنم میں ایک ہی غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا دنیا کی عیاشیوں کے بارے میں کچھ بتا۔ تو 70 سال 80 سال 90 سال یا جو بھی دنیا میں وقت اس نے گزارا، اس سارے وقت کی عیاشیوں کو جہنم کی ایک ملاقات کے بعد وہ بھول جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو ایک لمحہ بھی خیر نہیں دیکھی، میں تو ایک لمحہ بھی عیاشی نہیں دیکھی۔ تو جہنم اتنی ہولناک اور اتنی خطرناک چیز ہے، قرآن نے کئی مقام پر اس کو بیان کیا ہے۔ مثلا 25ویں پارے میں ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا تھور کا کانٹے دار درخت وہ اہل جہنم کی خوراک ہوگا، اور وہ پیٹ میں جائے گا تو کیا اس سے کوئی بھوک کم ہوگی؟ کیا کوئی فائدہ دے گا؟ فرمایا نہ۔ دوسری جگہ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جو۔ جو بندہ خوراک کھاتا ہے جزو بدن بنتی ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جہنم کے کھانے کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ تو وہ جزو بدن بنے گی اور نہ وہ اس کی بھوک کے اندر کوئی کمی لائے گی، بلکہ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے پانی ابلتا ہے اور دیگچی کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں اور نیچے چولہا جلائیں تو وہ اچھلتی ہے، ایسی وہ خوراک پیٹ میں جا کر ابلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ جب چیخے گا اور چلائے گا کہ جلن ہے، بہت سخت ہے، مجھے پانی پلاؤ، تو پھر پانی کون سا پلایا جائے گا؟ فرمایا وہ پیپ اور کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی ٹھنڈا پانی، بس الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، یہ اس کو پلائی جائے گی، اور وہ اتنا گرم پانی ہوگا، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ایک گھونٹ جب اندر جائے گا تو اندر میں جو اس کی آنتیں ہیں وہ سب پگھل کر نیچے گر جائیں گی، چمڑے تک جل جائیں گے، لیکن موت تو ہے نہیں وہاں پہ، پھر جڑیں گی، پھر جلیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پھر فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جس کے ساتھ ان کی پٹائی ہوگی۔ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر بھی پلٹا جائے گا۔ یہ ماحول ہوگا جہنم کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ چیخ و پکار ہوگی، لہم فیہا زفیر و شہیق، کوئی چھوٹی آواز سے چیخے گا، کوئی بڑی آواز سے لمبی لمبی چیخیں مارے گا، اور فرشتے ہیں جو جن کی ڈیوٹی جہنم کے عذاب پر لگی ہے، ان کے دل سے اللہ نے رحم نکالا ہوا ہے، ان کو ترس آتا ہی نہیں ہے،
اللہ نے ان کے دل اتنے سخت بنائے ہیں تاکہ ان کو ترس ہی نہ آئے۔ وہ مالک داروغہ جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب مالک فرشتے سے ملاقات ہوئی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کے ارد گرد آگ ہی آگ ہے، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور مالک فرشتے نے مجھے خوش آمدید تو کہا، لیکن جس طرح کوئی بہت آؤ بھگت اور بندہ مسکراتا ہے یا ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ تو فرماتے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں جس سے بھی ملا ہوں اس نے بڑے محبت سے بڑے خوش آمدید اور بڑے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا ہے، سوائے اس شخص کے، ملا تو یہ بھی ہے لیکن اس طرح کا کوئی انہوں نے رسپانس نہیں دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ داروغہ جہنم ہے، اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی نہیں ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شدت رکھی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سزا دینی ہے نا، ان کی ڈیوٹی اس کام پر ہے، اگر نرمی آ جائے تو پھر سزا کہاں ہوتی ہے۔ تو وہ مالک جس فرشتے کا نام ہے حضرت مالک، قرآن میں ہے 24ویں پارے میں ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، جہنمی اس فرشتے کی منت کریں گے تو مہربانی کر کو رب کے سامنے یہ کہے کہ ایک دفعہ میں موت ہی دے دے چلو جان چھوٹے، تو وہ جواب میں کہے گا انکم ماکثون، چپ کر کے پڑے رہو یہاں پر، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ تمہیں نکالا جائے گا یا تمہیں موت آئے گی۔ تو یہ جب ماحول ہوگا ادھر یہ جنتی تو نعمتوں میں ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ہر طرح طرح کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے مشروب ہوں گے، اور جناب شرابن طہورا کا دور چل رہا ہوگا۔ یہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو جب جہنمی ان کے ہاتھ میں یہ ساری نعمتیں دیکھیں گے اور خود جل رہے ہوں گے اور لقمے لقمے کو ترس رہے ہوں گے اور ایک ایک گھونٹ اور قطرے کو چیخ رہے ہوں گے اور ترس رہے ہوں گے، تو جب ان کے ہاتھ میں یہ نعمتیں دیکھیں گے نا تو جہنمی پکار اٹھیں گے اور کیا کہیں گے جی؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور بلائیں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پلٹو کچھ ڈالو ہم پر پانی، کوئی پانی کا قطرہ ادھر بھی پھینک دو، کچھ مہربانی کرو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کوئی لقمہ کوئی دانہ ہمیں بھی کھلا دو، کوئی تو مہربانی کرو یار، پانی کا قطرہ کوئی پہ دے دو، کوئی کھانے کا ایک لقمہ ہمیں بھی دے دو۔ جیسے دنیا میں نا کوئی دوست کو کہتا ہے، فون کرتا ہے، رشتہ دار کو کرتا ہے، یار ہمارے یہاں تو کل سے موٹر خراب ہے، بجلی کوئی نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، وہ پانی یار کسی چھوٹے کو کہنا بھیج دے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، جہنمی کہیں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے یار، کوئی ایک لقمہ ہمیں بھی دے دو، کوئی پانی کا گھونٹ ہماری طرف ہی پھینک دو۔ قالوا، جواب میں اہل جنت کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک ان دونوں چیزوں کو جو تم نے مانگی ہیں، پانی تم نے مانگا اور کھانا تم نے مانگا، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تمہیں نہیں مل سکتا یہ پانی، تمہیں نہیں مل سکتا یہ کھانا، جس چیز کو رب العالمین نے تمہارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، بھلا ہم اس کو کیسے تمہیں کھلا اور پلا سکتے ہیں؟ تو یہ معذرت، یہ کھانا تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ رب العالمین کہتے ہیں دنیا والوں کچھ تو سوچو، کیا عالم ہوگا وہ بے بسی کا، کیا عالم ہوگا وہ مجبوری کا، جب ایک قطرے پانی کو جہنمی ترس رہے ہوں گے اور کوئی ان کو ایک قطرہ تک پانی کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک ایک لقمے کو جب وہ ترس رہے ہوں گے اور کوئی ان کو ایک نوالا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب وہ رحم کی اپیل کریں گے، فرشتوں سے رحم کی اپیل کریں گے، تو رب العالمین کے فرشتے جواب میں کہیں گے جس پر رحمان نے رحم نہیں کیا اس پر ہم کیسے رحم کریں؟ یہی بات تو اہل جنت بھی کہیں گے جس پر کہ جس رزق کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے وہ ہم کیسے تمہیں کھلا سکتے ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پانی
اور اس رزق کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ کیوں حرام کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہارے اوپر ممنوع قرار دیا ہے؟ کالذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس لیے حرام قرار دیا ہے، ان لوگوں پر حرام قرار دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ جس چیز کو چاہو حرام کرو، جس چیز کو چاہو حلال بناؤ، جو جی میں آئے کھاؤ اور پیو، دنیا میں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کیا کوئی ضابطہ کوئی نہیں۔ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حلال سمجھ کر تم کھاتے رہے۔ جن کاموں سے اللہ نے تمہیں روکا وہی کام تم سارے کرتے رہے، جو جی میں آیا سو کرتے رہے۔ آج کہتے ہو ہمیں کھانا دیا جائے، آج کہتے ہو ہمیں پانی دیا جائے۔ اگر دنیا میں رب کی باتیں مان کر وقت گزارتے، فرمایا آج تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کے میوے اور پھل کھلاتے، لیکن چونکہ دنیا میں تم نے اللہ رب العزت کی کوئی ایک بات نہ مانی، اپنی عیاشیوں میں لگے رہے، آج تمہیں جنت کی رزق اور جنت کے پانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمیشہ عیش ہی عیش کرنی ہے، موت کوئی نہیں ہے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ دنیا کے رنگ و بو میں ایسے مست ہوئے، خالق کے حکم کو تم نے بھلا دیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تم نے کیا سمجھا تھا دنیا میں ادھر ہی ہم نے رہنا ہے، یہی کچھ ہمارا نظام چلتا رہے گا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا؟ نہیں بابا، ایسے تو نہیں ہونا تھا۔ کائنات پر امر چلتا ہے تو رب العالمین کا امر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا تم نے دنیا میں رب العالمین کو بھلا دیا تھا اور دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ اس میں دو مطلب ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر کھیل تماشے میں لگ گئے۔ یہاں پہ دیکھیے درس قرآن میں کتنے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے باہر چوک میں کوئی مجرا ہو جائے، کوئی جناب ایسا پروگرام ہو جائے، وہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ کھیل تماشا۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے۔ کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ جناب مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین قرآن بیان کیا جا رہا ہو، وہاں چند لوگ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو چھوڑ کر کھیل تماشے کو ترجیح دی ہے۔ یا دوسری بات کہ دین کو ہی کھیل تماشا بنا لی ہے، دین کو ہی کھیل تماشا بنا لی ہے۔ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ ایک کیا جی، ایک رودی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صوفیت چڑھ گئی ہے ایسی کہ جناب ساتھ ڈھول باجے بھی ہو رہے، جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، ڈھول باجے کو، ناچ گانے کو، اب وہ اللہ رسول کے نام کے ساتھ وہ کام شروع ہو گئے۔ تو یہ کھیل تماشا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ایک آدمی حرام چیز کو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ حلال ہو جائے گی؟ اللہ کا نام لینے سے حرام چیز حلال کیسے ہوگی؟ یہ تو کھیل تماشا ہوا نا جی، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو فرمایا ایسی اور بے شمار چیزیں کہ دین بالکل یہاں تک ہی گویا کہ رہ گیا، بس جناب جھنڈے لگاؤ، بس جناب ناچو، بس یہ کرو اور وہ کرو، بس کام سیدھا ہو گیا۔ عملی طور پر کچھ نہیں ہے، دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں۔ تو گویا کہ کیا بنا لیا؟ دین کو کھیل تماشا بنا لیا نا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی میدان میں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کبھی کوئی نعرے تو نہیں لگائے تھے ہمیں رسول اللہ سے بڑا عشق ہے، بڑا محبت ہے، عمل سے ثابت کیا تھا۔ آج ہم رہ گئے دعوے والے، ہمیں رہ گئے بس ہمارے پاس یہ کہ نعرے ہوں تاکہ ہم یہ نعروں سے ثابت کریں کہ ہمیں بڑی محبت ہے جناب، کیونکہ عملی طور پہ تو ہمارا کردار تو ہے نہیں نا، کردار سے ثابت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ کھیل تماشا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے۔ تھوڑا سا ان کا ہلکا حباب تھا، چند پیسے ان کے پاس تھے،
کچھ لوگوں پر ان کا حکم چلتا تھا، انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور موت کو بھلا دیا۔ اجل نے کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ ساری کائنات میں جو کچھ اسے نظر آتا تھا سب چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا۔ بڑھاپے میں آ کے کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ایسا دھوکے میں ڈالا، موت کو بھی بھلا دیا، آخرت کو بھی بالکل بھلا دیا۔ اللہ فرماتے اچھا تم نے دنیا میں آخرت کو بھلایا، آج رحمت الہی نے تمہیں بھلا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، پس آج کے دن ہم نے ان کو بھلا دیا جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ انہوں نے قیامت کو بھلایا تو ہم نے بھلا دیا، مطلب ہم نے انہوں کو نظر انداز کر دیا، ورنہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ بھولتا تو نہیں ہے۔ بھلانے کا مطلب یہ نظر انداز کر دیا، توجہ دینا چھوڑ دی ان پر۔ آپ ذرا دیکھیں سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ دیکھیں، بالکل 16ویں پارے کے آخر میں ہے، صفحہ نمبر 289 ہے، 89، اس کی بالکل آخری لائن ہے، آیت نمبر 123 ختم ہو رہی ہے اور 124 شروع ہو رہی ہے، 16ویں پارے کے بالکل آخر میں، یعنی ایک صفحہ پہلے، صرف 17واں پارہ شروع ہونے سے تھوڑا پہلے۔ آیت نمبر 123 ختم ہو رہی ہے اور 124 شروع ہو رہی ہے، بالکل 17ویں پارے سے تھوڑا پہلے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے جی؟ جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا۔ اللہ کی نصیحت کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کی نصیحت کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کا حشر کریں گے دن قیامت کے اندھا کر کے، اندھا ہوگا دن قیامت کے۔ قال، پھر اس وقت وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں بہت میری نظر ٹھیک تھی، کبھی چشمہ بھی نہیں لگایا، آج اندھا کیوں ہو گیا؟ جواب قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتها، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن تو بھلا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میری آیتوں کو دیکھنے سے اندھا ہو گیا تھا، رب کہیں گے جا آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا، یعنی تجھے نظر انداز کر دیا۔ واپس آئیے جی، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ جھگڑے ڈالتے تھے، رب کہتا ہے میرے آیات کا مذاق اڑانے والے، میری آیات کا انکار کرنے والے محشر کے دن اندھے کر کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ میں آیات الہیہ پر ایمان لا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور بلائیں گے جہنم والے جنت والوں کو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ کچھ ڈالو ہم پر بھی پانی،
او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں رزق دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے بے شک ان دونوں چیزوں کو حرام کیا اللہ نے کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرا لیا تھا اپنے دین کو، لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، پس آج کے دن ہم نے بھی ان کو بھلا دیا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔